سوشل میڈیا کے ذریعے بھی سوالات کا سلسلہ ہے. یہ ایک سوال موصول ہوا ہے. محمد عرفان ہے، یو اے ای سے سوال کر رہے ہیں. سخت گرمی ہو اور پانی بہت زیادہ گرم ہو، وضو کیسے کریں؟ کیا کچھ رعایت مل سکے گی؟ ہاں رعایت ہے نا، اس کو ٹھنڈا ملا لو، اس میں ٹھنڈا کر لو. رعایت ہی رعایت ہے. کس نے کہہ دیا کہ وہ سلگتے ہوئے اور ابلتے ہوئے پانی سے وضو کرو؟ باقی آپ بولو یہ گرما گرم پانی ہے اس لیے پھینک دوں یا تیمم کر لوں، تو اس کی تیمم کے شرائط دوسرے ہیں. جبکہ اور پانی یعنی اس کا حل ہے نا، شہر کے اندر گھر میں رہتے ہیں تو پانی گال تو ہے، اڑوس پڑوس سے بھی سادہ پانی مل سکتا ہے. گھر میں فریج بھی تو ہوتا ہی ہے نا، ایک فریج کی بوتل نکالو، تھوڑا پتیلی میں یہ گرم پانی ڈالو، مکس کر لو، موج کرو، وضو کرو، نماز پڑھو. صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ اللہ علیہ علی محمد. محمد. یہ ایک اور سوال موصول ہوا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے کہ بد نگاہی یہ عادتوں کو کتنا خراب کرتی ہے، اور اگر کسی کو یہ عادت ہے تو اس سے کیسے جان چھڑائیں؟ اللہ پاک سے سچی توبہ کرے اور اس کے عذابات کو یاد کرے کہ وہ مکاشفۃ القلوب میں کہ جو اپنی آنکھیں حرام سے پر کرے گا قیامت کے دن اللہ پاک اس کی آنکھوں میں آگ بھرے گا. اور علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بحر الدموع میں لکھا ہے، غالباً اسی کتاب میں لکھا ہے کہ حرام سے جو آنکھیں پر کرے گا اس کی آنکھوں میں آگ کی سلائیاں پھیری جائیں گی قیامت کے دن. یوں عذابات کو یاد کریں. یہ اس طرح کے عذابات بد نگاہی مکتبۃ المدینہ کے مختلف رسالوں میں لکھے ہوئے ہیں. پھر یہ کہ دنیاوی نقصان یہ کہ اس سے حافظہ بھی کمزور ہوتا ہے. رسوائی کے سوا اس میں ہے نہیں کچھ. گھڑی بھر کی لذت ہے اور طویل عرصے کی ندامت، اور سزا اگر مل گئی تو بندہ کہیں کا نہیں رہے گا. اللہ پاک ہم سب کو بس اپنی یہ آنکھیں جو اللہ نے جن مقاصد کے لیے دی ہیں اسی طرح استعمال کرنے کی بھی سعادت بخشے. بد نگاہی سے بچا. بد نگاہی کا سامان بہت ہے. فلمیں، ڈرامے، بازاروں میں جائے گا تو بچنا مشکل. اگر جہاں نیکیاں ہوتی وہاں بھی جائے گا، وہاں بھی بعض اوقات یہ کہ بے ریش لڑکے ہوتے ہیں، امرد جس کو بولتے ہیں، تو ان سے بھی بد نگاہی کا خطرہ رہتا ہے. تو یہ مطلب یہ کہ اب ظاہر ہے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اب کہیں جائے نہیں. مسجد میں بھی نمازی اس طرح کے ہوتے ہیں، امرد بھی ہوتے ہیں، ظاہر ان پر پابندی تو نہیں. ان کا بیچاروں کیا قصور ہے؟ پابندی تو جو بد نگاہی کرتا ہے اس کی آنکھوں پر ہے کہ وہ ایسا نہ کرے. تو سچی توبہ کر کے بس خود کو بچہ، اور جہاں تک ہو سکتا ہے خود کو ایسی جگہوں سے دور رکھے. اگر کوئی ایسی جگہ ہے یا کوئی ایسا، وہاں سے ہٹ جائے، دور ہو جائے، آگے پیچھے ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.